بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیات جماعت 11ویں اس کا باب ہفتم قانون کی پاسداری کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر آپ 119 نکال لیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم قانون کی تعریف پڑھیں گے۔ قانون کہتے ہیں ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کروانا یا اس ضابطۂ کار کے مطابق انداز حیات سنوارنا۔ تو یہ ہو گیا قانون کی پاسداری کے متعلق جو تعریف ہے صاحب کتاب نے کی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بتا دی ہے۔ اس کے بعد قانون کی پاسداری کی اہمیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، معاشرے کی خوشحالی کا دار و مدار قانون کی پاسداری پر ہے۔ جو قومیں قانون پر عمل کرتی ہیں وہ معاشرہ، وہ قوم خوشحال ہوتی ہے، اور جو قانون کو توڑتے ہیں وہ نقصان بھی برداشت کرتے ہیں۔ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کس میں ہے؟ قانون کی پاسداری میں ہے۔ قانون کی حکمرانی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ جن اقوام میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، ایک عام انسان کی نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ ترقی کرتی ہیں دنیا میں۔ عدل و انصاف کی فراہمی ہوتی ہے قانون کی پاسداری میں۔ طبقاتی نظام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں نہ ہوتی، قانون پھر اس بندے کی جیب میں ہوتا ہے جس کے جیب میں پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی ہٹ کرے گا، گاڑی کے ساتھ سڑک پہ کسی کو قتل کر دے، جو بھی ہے قانون کو وہ خرید سکتا ہے۔ اسی طرح وہ جہاں پہ بھی جرائم کرے گا قانون کو وہ پیسہ دے کر خرید سکتا ہے۔ تو اس لیے قانون اگر سخت ہوگا، قانون کی پاسداری کروائی جائے گی، تو ایسے طبقاتی نظام سارے ختم ہو جائیں گے، ہر امیر غریب کو انصاف ملے گا۔ تو یہ ہو گئی اہمیت۔ اب قرآن کی روشنی میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے اہل ایمان، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو۔ کتاب کا صفحہ نمبر 120، یہاں آپ کے سامنے پیلے رنگ میں جو پٹی لکھی ہے، یہ آیت لکھی ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، جو حکمران ہیں، ان کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم پر ناک کٹا ہوا ایک کالے رنگ کا حبشی بادشاہ بنا دیا جائے، تم پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ تو کالا ہے، ہم گورے ہیں، یہ ناک کٹا ہے، میں صحیح ہوں، نہیں، وہ تمہارا امیر ہے، اس کی پیروی کرنا تم پر لازم ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک حاکم قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تم پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز کا حکم دے تو تم پر لازم نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ تو ہر صورت میں ہاں، اس کی جو شخصی برائیاں ہوں گی ان کو نظر انداز کیا جائے گا، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا یہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن جب تک وہ تمہیں برے عمل کا حکم نہیں دے رہا تو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے مثالیں پڑھ لی، حکم پڑھ لی، اس کی اہمیت پڑھ لی۔ اب ہم سیرت طیبہ سے دیکھتے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فاطمہ مخزومی عورت کا واقعہ پیش کیا گیا۔ وہ عورت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جب اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگا، اس نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے نے سفارش کر دی کسی کے کہنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گیا، آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم میں سفارش کر رہے ہیں؟ یاد رکھو، تم سے پہلے بنی اسرائیل ہلاک اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ قانون بناتے تھے تو وہ قانون جو ہے وہ چھوٹے لوگوں پر جو ہے وہ لاگو کیا جاتا، بڑے لوگ اس قانون سے بری ہو جاتے، وہ بڑے لوگوں پر قانون نہیں لگتا تھا۔ اور تم اس عورت کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، اگر یہاں پہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یعنی کہ اتنی بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہمارے سامنے بیان کی ہے، رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاص مسند سے اجتناب کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروٹوکول، خاص مسند، کوئی ایسا سٹیج، کوئی مسند، ایسی چیز نہیں تھی۔ حتیٰ کہ باہر سے آنے والا وہ دیکھتا کہ عام مجلس بیٹھی ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی نورانیت سے آپ پہچانے جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو بصورت دیگر کوئی ایسا وہاں پہ فرق نہیں تھا کہ کوئی یہ خاص جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا اور صحابہ کے ادب سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ جو ذات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بصورت دیگر کوئی خاص مسند نہیں تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، سادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، کوئی بادشاہوں والا پروٹوکول نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی مثال ہے سیرت طیبہ سے۔ خلفائے راشدین کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ انہوں نے قرآن و سنت کی پیروی کی، کبھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں گئے، قانون ہمیشہ قرآن و سنت کی نظر میں بناتے تھے، ان کی پیروی میں بناتے تھے۔ ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے، قانون بنانے کے بعد دیکھتے ہیں کیا یہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، ایسے نہیں تھے خلفاء ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی آگے قانون لے کر چلتے تھے۔ اس کے بعد حضرت کہہ لیں کہ خود کو احتساب کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پیش کیا، قانون پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی ذات کو انہوں نے احتساب کے لیے پیش کیا ہے کہ لوگوں میرا احتساب کر لو۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلا قول، اگر میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو ٹھیک ہے، اگر میں کہیں پہ ٹیڑھا ہو جاؤں، راستے سے ہٹ جاؤں، مجھے سیدھا کر دینا اور میری پیروی نہ کرنا اس معاملے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احتساب کے کئی واقعات موجود ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ اسلام سے پہلے تو اتنے غصے والے تھے اور بات بات پہ تلوار نکل آتی تھی، لیکن جب اسلام میں آئے اور نرم ہو گئے، اور جب خلافت میں آئے اور نرم ہو گئے، اتنے نرم ہو گئے کہ جب خلیفہ تھے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، تو ایک شخص آ کر کہتا ہے، اے عمر، آپ کے پاس یہ 2 سوٹ کہاں سے آ گئے، مطلب 2 کپڑے کہاں سے آ گئے؟ آپ کا ماشاءاللہ قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ مال غنیمت سے جو ایک کپڑا سب کو ملا ایک ایک، اس میں آپ کا لباس نہیں بنتا، دوسرا کپڑا کہاں سے لیا؟ تو پھر ان کے بیٹے نے جواب دیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں نے اپنے والد کو کیا کیا، اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ گفٹ کیا، ہدیہ کیا، اس لیے ان کا مکمل سوٹ بنا ہے۔ تو گویا کہ ایک عام شخص منبر پر کھڑے خلیفہ سے احتساب کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جب سفر کیا اور جا کر چابیاں لیں تو فلسطین کی، تو مسجد اقصیٰ کی جو انہوں نے چابیاں لیں، تو اس ٹائم پہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہاں جو بادشاہ کھڑے تھے بڑے بڑے، انہوں نے دیکھا کہ عمر سواری کے نیچے، سواری یعنی پیدل چل رہا ہے، اور سواری کے اوپر کون ہے؟ غلام ہے۔ آدھے سفر میں غلام کو سوار کرتے، آدھے سفر میں خود سوار ہوتے۔ تو اسی طرح باری باری، اور جب وہاں پر پہنچے تو باری کس کی تھی؟ غلام کی تھی۔ اور دنیا کے بادشاہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ وہ عمر ہیں جنہوں نے غلام کو سوار کیا ہوا ہے اور باری کے مطابق خود پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، کیا تھا؟ صرف ایک قانون طے کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر قاضی کی طرفداری کو انہوں نے ناپسند کیا۔ ان کا معاملہ جب عدالت میں پہنچتا ہے تو قاضی ان کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا آپ نے میرے احترام میں جگہ خالی کر دی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ ابھی تک میرا کیس حل نہیں ہوا، وہ الگ بات ہے، میں خلیفہ ہوں، لیکن آپ جج ہیں، آپ پورے کہہ لیں کہ انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ تو یہ تھے خلفائے راشدین جن کی سیرت سے ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں۔ بچوں، اگر ہم ان پر عمل کریں، خلفائے راشدین کی زندگی پر، سیرت طیبہ پر اور قانون کی پاسداری پر، تو ہمیں کون سے فوائد ملیں گے؟ انتشار سے پاک معاشرہ ملے گا، بالکل پرامن معاشرہ ہوگا، جس طرح خلفائے راشدین کا دور تھا، عدل و انصاف عروج پر تھا۔ امن عامہ کو فروغ ملے گا، جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، اور اس کے بعد احترام انسانیت کو فروغ ملے گا۔ آج کہہ لیں کہ جس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، وہاں انسان کی عزت بھی نہیں ہوتی، کبھی اس کو کچل دیا جاتا ہے، کبھی اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ تو احترام انسانیت کس میں ہے؟ قانون کی پاسداری میں۔ چوری، قبضہ اور دیگر جرائم، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا قانون پر عمل کرنے سے۔ اس کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سبق کو لے کر؟ قانون کی پاسداری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹیکس ادا کرنے چاہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں، سرکاری تنصیبات ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ جو کھمبے ہیں، لائٹیں ہیں، اس طرح کی سرکاری جتنی تنصیبات، جتنے منصوبے اور جتنی اشیاء گورنمنٹ کی ہیں، وہ دراصل ہمارا اثاثہ ہے۔ گورنمنٹ تو بدلتی رہے گی، لیکن یہ ہمارے پیسے سے لگی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح ملکی خدمات، جتنا ہو سکے آپ نے اس ملک سے سیکھا تو بعد میں اپنے سکل کو، اپنے نالج کو، اپنے ہنر کو اس ملک کے لیے جو ہے وہ پیش کریں اور ملک کی خدمت کریں۔ تو بچوں، یہ تھا قانون کی پاسداری والا سبق جو کہ میں نے آپ کے سامنے آسان
الفاظ میں ہیڈنگز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہاں صاحب کتاب نے کوئی ہیڈنگ نہیں بنائی، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کیا. یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم مشق حل کرتے ہیں. تو حقوق و فرائض کا توازن قائم رہتا ہے. تو کس سے قائم رہتا ہے؟ آپشن ہے جیم، عدل و انصاف سے. عدل و انصاف جس میں ہوتا ہے اس میں حقوق اور کہہ لیں کہ فرائض برابر برابر ہوتے ہیں. معاشرتی امن و سکون و فلاح و بہبود کی ضامن کیا ہے؟ آپشن ہے الف، قانون کی حکمرانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنی اسرائیل کے تباہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپشن ہے الف، قانون کی خلاف ورزی، وہ لوگ تباہ ہو گئے تھے. خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی ذات کو کس لیے پیش کیا ہے؟ آپشن ہے الف، احتساب کے لیے پیش کیا ہے. یہاں یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہوا ہے، خود کو احتساب کے لیے انہوں نے پیش کیا. قانون کی پاسداری سے معاشرے میں دور دورہ رہتا ہے، کس کا؟ عدل و انصاف کا. آپشن ہے بے. ٹھیک ہے، تو یہ آخر والا جو ہے آپشن بے ہے. تو بچوں یہاں پر یہ ایم سی کیوز مکمل ہوتے ہیں. اب مختصر سوال، قانون کے احترام کی اہمیت مختصراً تحریر کریں. یہ آپ کے سامنے اہمیت ہے، یہ ساری لائن اہمیت پر مبنی ہے اور پھر آیت اور حدیث ہے. آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب ہے. اس کے بعد قانون کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی بردباری کی بڑی وجہ کس کو قرار دیا ہے؟ قانون کی پاسداری کو. تو ہمیں قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. قانون کی پاسداری کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے. جو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگ کی صورت میں لکھا ہے کہ اگر میں قرآن و سنت کے خلاف جاؤں میری پیروی مت کرنا، میری تب تک پیروی کرنا جب میں قرآن و سنت پر ہوں، اور پھر میری آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے غلط ہونے پر. اس کے بعد قانون کی حکمرانی کیوں کر معاشرتی فلاح بہبود کا ضامن ہے؟ کیونکہ اس میں شخصی کہہ لیں کوئی حکومت نہیں ہوتی. قانون جو بن گیا اس میں عدل و انصاف ہوتا ہے، طبقاتی نظام کا اس میں خاتمہ ہو جاتا ہے. عدل و انصاف لوگوں کو برابری کی بنیاد پر ملتا ہے اور اس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. معاشرتی فلاح و بہبود اور امن عامہ کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو یہ ہماری ذمہ داری ہیں. قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، ٹیکس ادا کرنا چاہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. تو یہ آپ نے ہماری ذمہ داریاں جو بنتی ہیں وہ آپ نے تحریر کرنی ہے. اب تفصیلی سوال ہے، قانون کے پاسداری کے فوائد تحریر کریں. قانون کی پاسداری کے فوائد، تو یہ آپ کے سامنے فوائد ہیں. انتشار سے پاک معاشرہ، امن عامہ کو فروغ، جان مال عزت آبرو کی حفاظت، احترام انسانیت کو فروغ، طبقاتی نظام کا خاتمہ، چوری و دیگر جرائم کا جو ہے وہ سد باب، اور عدل و انصاف کی فراہمی. جتنے فوائد آپ لکھنا چاہیں وہ کم ہیں. تو بچوں یہاں پر یہ ہماری مشق مکمل ہو گئی ہے. یقیناً آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.